ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين أما بعد فقد قال الإمام الجواد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من أصغى إلى ناطق فقد أبده وإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن لسان إبلیس فقد عبد إبلیس۔ حضرات، شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کے موقع پر امام زمانہ اور پوری امت اسلام کی خدمت میں تعزیت۔ یہ مظلوم امام جس نے کائنات میں صرف 25 برس زندگی بسر کی، لیکن خانوادہ عصمت و طہارت کی عظیم شخصیت کے طور پر پوری دنیا میں متعارف ہوئی۔ مسلمانوں کے نویں امام، پیغمبر اسلام کے نویں جانشین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی 25 سال کی مختصر زندگی میں عالم اسلام کے لیے بہترین اسوہ عمل، بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس گھرانے میں عمر کی قید نہیں ہوتی، کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہونے والی عظیم شخصیت، ظاہر دنیا کو تعجب ہے، لیکن جب منصب خدا کی طرف سے ملتا ہے تو گہوارے میں عیسیٰ کو نبوت مل جاتی ہے، بچپنے میں یحییٰ کو حکمت عطا ہو جاتی ہے، اور کم سنی میں امام جواد علیہ السلام کو منصب امامت پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ والد ماجد کی شہادت کے بعد 7 برس کی عمر میں آپ نے امامت کی عظیم ترین ذمہ داریوں کو سنبھالا اور پوری دنیا میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ظاہر لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ جو بھی سوال آپ کے سامنے آیا، اس انداز میں اس کا جواب دیا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے متفکرین مطمئن ہو کر آپ کی بارگاہ سے واپس گئے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف شہروں سے مختلف افراد، مختلف جماعتیں مدینہ پہنچتی تھیں تاکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکے، سوالات کرتی تھیں۔ امام علیہ السلام ان سوالات کا جواب دے کے ان کو مطمئن فرما کے گویا یہ ثابت کر دیتے تھے کہ منصب امامت کے حقدار ہیں اور یہ عہدہ خداوند عالم نے آپ کو دیا ہے۔ اپنے معصوم اجداد کی طرح عبادت، علم، پرہیزگاری، شجاعت، جوان مردی، طہارت، جود و سخا اور نہ جانے کتنی عظیم صفات میں آپ کی شخصیت عالم اسلام کے لیے نمونہ ہے۔ بہت سے واقعات بچپنے سے لے کر جوانی تک کی منزل میں آپ کی زندگی کے ایسے ہیں جس میں انسان ان کا مطالعہ کر کے اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے۔ امام علیہ السلام تمام انسانی کمالات میں امام علیہ السلام کی شخصیت نمایاں ہے۔ عبادت، ریاضت، زہد، پارسائی۔ اپنے زمانے میں امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا بیمار ہوتا ہے۔ ظاہر بیمار کی عیادت حقیقت میں پروردگار عالم کی عبادت ہے۔ امام اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں بہت بے چین ہے، پریشان ہے۔ امام پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، خدا نہ کرے میں اس بیماری میں کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے بدن پر گرمی میں پسینہ اور اس پسینے کی وجہ سے بدبو اور گندگی پیدا ہو گئی ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ جلد از جلد وہ موقع آ جائے کہ تم غسل کر کے اپنے بدن سے اس گندگی کو پاک کر سکو، نہا سکو تم۔ اس شخص نے کہا یقیناً مولا، ایسی کیفیت میں یقیناً یہ دل چاہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، موت انسان کے جسم اور اس کی روح سے ہر طرح کی گندگی اور غلاظت کو دور کر کے
उसे पाक व पाकीज़ा बना के खुदा की बारगाह में पेश कर देती है। लिहाजा मौत से घबराना नहीं है, मौत कसावतों से नजात का ज़रिया है। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इंतहाई सादी मामूली ग़ज़ा तनावुल फरमाते थे आप। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल सादा खाना आप तनावुल फरमाते थे। उस ज़माने में ख़ास तौर पर जिस ज़माने में आप बगदाद में मामून रशीद के महल में क़याम फरमा थे और ज़िंदगी की ख़ास आसाइशें आपके पास मुहैया थीं। एक शख्स बयान करता है कि मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा और ज़िंदगी की उन आसाइशों को देख कर मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अब इस राहत व आराम को छोड़ के भला इमाम मदीने कहाँ जाएंगे। इमाम फ़ौरन मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया कि जौ की सूखी रोटी और नमक मुझे मदीने में जवार पैगंबर में रह के ज़्यादा अजीज़ है इस राहत व आराम के मुकाबले में। अज़ीज़ान गिरामी, खानवादे इस्मत व तहारत की ये अजीम शख्सियत मुख्तलिफ़ एतबारात से ख़ास तौर से इंसानी ज़िंदगी में जिन खुसूसियात की ज़रूरत होना चाहिए, ज़िंदगी के हर मरहले में इंसानियत के लिए दर्स और पैगाम है। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में ख़ास तौर पर आम तौर पर जब इंसान बाहर जाता है कहीं तो वो पसंद करता है कि अपने बच्चों के लिए तोहफ़ा और हदिया लेके जाए। जब इमाम अलैहिस्सलाम को बगदाद बुलाया गया, उस वक्त आपके एक बेटे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और एक दूसरे बेटे जनाब मूसा मुबारका घर में छोटे बच्चे हैं। आप दोनों को बुलाते हैं, अपने ज़ानू पर बिठा के पूछते हैं, बेटा मैं बगदाद जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लेके आऊँ। गोया ये पैगाम देते हैं कि जब कभी सफ़र में जाओ तो अपने कमसिन बच्चों को फरामोश ना करो और सफ़र की यादगार के तौर पर अगर मुमकिन हो तो उनके लिए तोहफ़ा लेके आओ। तोहफ़ा और हदिया मोहब्बतों में इजाफे का ज़रिया बनता है। 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा अगर आप मेरे लिए तोहफ़ा लाना चाहते हैं तो मेरे लिए एक इंतहाई तेज़ धारदार तलवार लेके आइएगा। आपने दूसरे बेटे जनाब मूसा मुबारका से खिताब फरमाया कि बेटा तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। उन्होंने इरशाद फरमाया, बाबा हमारे लिए एक तेज़ रफ्तार घोड़ा तोहफे के तौर पर लेके आइएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को ये पैगाम दिया कि अपने बच्चों को हरगिज़ फरामोश न करें और उनसे मोहब्बत के इजाफे के ज़राए फराहम करें। दूसरी तरफ ख़ानदान इस्मत व तहारत के इन बच्चों की शुजाअत और बहादुरी की मिसाल भी पेश की कि जहाँ बच्चे खिलौने नहीं मांगते बल्कि कमसिनी के बावजूद इस्लाम की खातिर इस्तेमाल होने वाली उन चीज़ों का मुतालबा करते हैं जो इस्लाम की सरबुलंदी का ज़रिया बन सकती हों और इंसान की शुजाअत और जमा मर्दी पर दलालत करती हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दीगर बहुत से पहलू हैं, ख़ास तौर पर आपकी सखावत। आपका एक लक़ब ही है जवाद, जवाद के मानी है सखी। इस लक़ब और इमाम के सखावतमंदाना सलूक की एक वजह यह है कि 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जब मदीने से बुला के खुरासान में रखा गया तो आपने अपने इस कमसिन फर्जंद को एक ख़त लिखा। उस ख़त में एक ख़ास नसीहत की कि बेटा जब कभी घर से बाहर निकलना तो घर के अफराद अगरचे ये कोशिश करेंगे कि तुम्हें घर के छोटे दरवाजे से बाहर निकाले, लेकिन तुम हमेशा सदर दरवाजे और घर के मेन गेट से बाहर निकलना। और याद रखना जब कभी घर से बाहर निकलना तो खाली जेब और खाली हाथ न निकलना, इसलिए कि दरवाजे पर फ़ुक़रा और मसाकीन मौजूद होते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। देखो अपने घराने की में अपने चचा और अपनी फूफियों, अपने भाई और अपनी बहनों का ख्याल रखना। ज़ाहिर है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इकलौते फ़र्जंद हैं, लिहाजा सगे भाई बहनों की बात नहीं है, अपने घराने के अफराद का ख्याल रखना। और याद रखना अगर भाइयों को और चचा को 50 दिरहम अता करना तो बहनों को और फूफियों को उसके मुकाबले में जो इस्लाम का कानून है विरासत के सिलसिले में निस्फ अदा करना। गोया बचपने से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जूद व सखा का जो पैगाम दिया है,
بیٹے نے اپنے باپ کی نصیحت کو اس طرح اپنی زندگی میں اتارا ہے کہ آپ کا نام نامی محمد اور آپ کا مشہور ترین لقب جواد قرار پا گیا۔ امام کی زندگی کی بہت سی دیگر خصوصیات، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ بہترین محبتانہ سلوک ہمارے اور آپ کے نویں امام علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے درخواست کرتا ہے کہ مولا ہم ضرورت مند ہیں، اہواز کے حاکم نے ہم پر ٹیکس لگا رکھا ہے، ہم اس ٹیکس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مولا وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے، اگر ہو سکے تو اس کی بارگاہ میں اس کے پاس ہماری سفارش کر دے تاکہ وہ ہمیں اس ٹیکس کی ادائیگی پر مجبور نہ کرے اور ہمیں نہ ستائے۔ امام علیہ السلام نے اس کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد جیسے ہی وہ خط اس علاقے کے حاکم کے پاس پہنچا، اس نے آنکھوں سے لگایا اور جو نصیحت امام علیہ السلام نے کی تھی وہ اس شخص کے سلسلے میں انجام دی۔ گویا امام علیہ السلام دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر کسی کی مصیبت میں کام آنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو اگر تم واسطہ بن کے اس کی مشکلات کو حل کر سکتے ہو تو واسطہ بن کے ان مشکلات کو حل کرنے کا سامان فراہم کرو۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات اور بہت سے اہم پہلو ہیں۔ آپ کا علم اس زمانے میں کم سنی کے باوجود بڑے بڑے علماء اور حکماء کے علم پر غالب تھا۔ شیجہ ابن اقسم کا واقعہ گزشتہ روز بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ قاضی القضات جو حکومت وقت میں قاضی کے عہدے پر فائز ہے، ایک چور پکڑ کے لایا جاتا ہے خلیفہ کے سامنے۔ قاضی سے پوچھتا ہے خلیفہ کہ اس کو کیا سزا دی جائے؟ وہ کہتا ہے قرآن مجید میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ خلیفہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے کاٹے جائے؟ وہ شخص کہتا ہے قرآن مجید میں وضو کی آیت میں ہاتھ کو کوہنیوں تک قرار دیا گیا ہے، لہٰذا کوہنیوں تک کاٹا جائے۔ ایک دوسرے شخص سے پوچھتا ہے خلیفہ کہ یہ بتا ہاتھوں کو کہاں سے کاٹا جائے؟ وہ کہتا ہے کلائی سے کاٹا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تیمم کی آیت میں ہاتھ کلائی سے قرار دیا گیا ہے۔ خلیفہ وقت امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے آپ بتائیے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جواب دیا جا چکا ہے، لہٰذا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ کا اصرار بڑھتا ہے۔ جب کئی مرتبہ خلیفہ کی طرف سے اصرار کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا چور کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں۔ سب لوگ درباری ایک مرتبہ متوجہ ہوئے، اس حکم کی دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں تذکرہ ہے ان المساجد للہ، سجدے کی جگہ اللہ کی ہوتی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں جو 7 مقامات سجدے میں زمین پر ٹیکے جاتے ہیں ان میں سے ہتھیلیاں بھی ہیں، اور جو اللہ کے لیے ہو اسے کاٹا نہیں جا سکتا، لہذا صرف انگلیوں کو کاٹا جائے گا۔ امام علیہ السلام کے اس حکم کو پسند کیا گیا اور چور کو یہی سزا ملی، لیکن درباری علماء پر خاص طور پر قاضی القضات پر یہ بات بہت گراں گزری اور اس نے طے کر لیا کہ اب امام کی زندگی کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن خلیفہ وقت کے کان میں جا کے یہ بات کہی کہ انہوں نے پورے دربار کے سامنے شیعوں کے امام کی نظریے کو قبول کر کے گویا ان کی برتری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ان کی حقانیت ثابت ہو گئی اور تیرا باطل ہونا ثابت ہو گیا۔ خلیفہ وقت نے جو پہلے سے امام کی زوجہ ام الفضل کے ذریعے مختلف شکایتیں اس تک پہنچ چکی تھیں، اس نے فیصلہ کیا کہ امام کی زوجہ جو مامون کی بیٹی تھی اور جس نے کبھی بھی امام کو سکون نہیں لینے دیا، اس کے ذریعے زہر بھیج کر امام کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ زہر جب امام کے جسم میں سرایت کرنے لگا، امام کی زوجہ ام الفضل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ گریہ کرنے لگی، رونے لگی۔ امام نے فرمایا اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کے بعد یہ گریہ تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو ان قریب فقر و غریبی میں مبتلا ہوگی، در در بھٹک کر بھیک مانگے گی اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ چنانچہ ام الفضل امام کی شہادت کے بعد انتہائی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر در در بھٹکتی ہوئی، بھیک مانگتی ہوئی اس دنیا سے واصل جہنم ہو گئی۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، خاص طور پر جو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی بیان کرنے والے کی بات کو سنتا ہے وہ گویا اس کی عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ اگر بولنے والا
खुदाई गुफ्तगू करता है तो वो शख्स खुदा का इबादत गुजार शुमार होता है, और अगर बोलने वाला शैतानी गुफ्तगू करता है तो सुनने वाला शैतान का इबादत गुजार शुमार होता है। आइए शहादत के इस मौके पर इमाम के इस जुमले पर तवज्जो रखते हुए ये सोचें कि हम जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो बातें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, वो खुदाई हैं या शैतानी हैं। बज़ाहिर खुदाई शक्ल व सूरत में शैतानी आवाज़ें भी हम तक पहुंचा दी जाती हैं। लिहाजा आले मोहम्मद के चाहने वाले ख़ास तौर पर इस शब में ये अहद करें कि हम सिर्फ उन्हीं आवाज़ों पर कान धरेंगे जो खुदाई आवाज़ें हों, और उन आवाज़ों से दूर रहेंगे जो शैतानी आवाज़ें हों, ताकि इमाम अलैहिस्सलाम के कौल की रोशनी में खुदा के इबादत गुजार बन सके और शैतान की इबादत से बच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।